راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. جس گھر میں وہ رہ رہے تھے اس عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف آمادہ کر لیا، تیار کرنے لگی اور یوسف علیہ السلام کو اندر کمروں میں لے گئی اور کمرے اس نے بند کر دیے. گورنر کی بیوی ہے، حکومت وقت خاتون اول، لیکن یوسف صدیق ہے، میرے رب نے حفاظتوں کے پہرے لگا دیے ہوئے ہیں. جب یوسف کے کہنے لگی ہائی تعالیٰ یوسف کدھر دیکھتا ہے، میں تیرے لیے ہوں، تجھے رب نے جوانی دی ہے، آ میری خواہش کو پورا کر. یوسف نے اسی وقت زبان سے کہا قال معاذ اللہ یوسف کی زبان سے فوراً نکلا میں اپنے مالک کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں جس مالک نے مجھے گھر سے، بھائیوں نے مجھے گھر سے نکالا اور کنویں میں پھینک دیا. بھائی تو میرا خون تھے، میرے اپنے تھے، میرے اپنوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. میرے مالک نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے کنویں سے نکال کر میرے رب نے یہ شاہ مصر کے گھر پہنچا دیا ہے. جو مالک اتنے کرم کرنے والا ہے، اتنے احسان کرنے والا ہے، میں اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کر سکتا. فوراً زبان سے نکلا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں گے. 7 بندے ہوں گے، ان 7 میں ایک بندہ وہ ہوگا. کون سا بندہ؟ رجل ذات امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وہ آدمی، وہ نوجوان جس کو اللہ نے جوانی دی ہے، خوبصورتی دی ہے، طاقت دی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو اور اسے کوئی دعوت گناہ دے، عورت کو مرد دعوت گناہ دے اور مرد کو عورت دعوت گناہ دے اور اس کی زبان سے اس وقت یہ نکلے انی اخاف اللہ، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا جو مجھ سے ڈر گیا نا، قیامت کے دن ساری مخلوق میں رب یہ کہوں گا او میرے بندے تو میری وجہ سے ڈرا ہے، آج تیرا مقام ان لوگوں کے اندر نہیں، تو آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا. یہ اتنا بڑا منصب ہے، مقام ہے. بندہ بے حیائی سے بچ جائے، زنا سے بچ جائے، گناہ سے بچ جائے. یوسف پیغمبر نے کہا معاذ اللہ، یہ زبان سے کہا اور کہا میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں. انہ ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. میرے مالک نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے،
میرا ٹھکانا ہی کوئی نہیں، مجھے تو گھر سے دور کر دیا، باپ سے دور کر دیا، وطن سے دور کر دیا، زمین سے دور کر دیا، مجھے میرے رب نے ٹھکانا دیا، میرے مالک نے ٹھکانا دیا ہے، میں کبھی بھی اس کے حق میں ڈاکہ نہیں ماروں گا۔ ادھر زبان سے یہ نکلا اور ادھر رب کی طرف سے بھی پیغام آ گیا، یوسف میرے پیرے تجھ پہ لگ چکے ہیں، اب تیرا کام ہے دوڑنا اور دروازے کھولنا، میں رب کا کام ہے۔ فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب۔ پیارا یوسف، دروازے بند ہیں اور دروازے کھلتے جا رہے ہیں، کنڈیاں بھی ٹوٹتی جا رہی ہیں، اللہ کی مدد تو آ گئی ہے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا، اب دوڑ ہے، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اور جو ہی آخری دروازے پہ پہنچے وہ بھی پیچھے بھاگ رہی ہے، اور اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے پیچھے قمیص پر، ہاتھ کا وہ حصہ پڑا تو وہ ٹکڑا بھی قمیص کا جدا کر دیا رب نے، اور سامنے عزیز مصر موجود ہے، دروازہ کھلا، عزیز مصر موجود ہے، فوراً دیکھا نا منظر بدل گیا ہے، کہیں شک نہ بڑھ جائے، فوراً تیز ہو رکھی، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ فوراً کہنے لگی اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری عزت پہ ہاتھ مارے، نالے چور تے نالے چتر۔ کہنے لگی میں بے قصور، اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور اس کی سزا کیا، اسے قید میں ڈالو یا اسے سخت سزا دی جائے۔ یہ بات کر رہی تھی، میرے رب نے سامان بنا دیا صفائی کا، شاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ چھوٹے سے بچے نے گواہی دے دی ہے، رب ہے نا، اسباب بناتا ہے تو یوں بناتا ہے، ان کے لیے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، اگر تو قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے پھر عورت سچی ہے، اور یہ سچے نہیں، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ مرد سچا ہے، وہ عورت سچی نہیں ہے۔ اور جب دیکھا سب نے قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، فوراً سمجھ گیا عزیز مصر، کہنے لگا قال انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کا ہی مکر ہے، یہ ساری چالیں تو نے بنائی تھی، پر یوسف عارض عن ھذا، یوسف کی کر، میری عزت کا مسئلہ ہے، لوکاں کول گل پہنچے گی تے ٹنڈورے ہون گے شہر دے وچ، تے یوسف کی کر، جان دے، مہربانی کر، پردہ داری کر دے۔ میرے مرشد نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی بندے کا عیب دیکھ لیتا ہے، گناہ دیکھ لیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، اشتہار نہیں لاتا، اس کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا۔ یہ معاشرہ ہے نا، اسلام ہے،
کیسا بتاتا ہے، کہتا چرچے نہ کرو، مشہوریاں نہ لگاؤ، عزتیں نہ اچھالو، کیا کرو پردہ داری کر دو۔ یوسف جانے دیجیے اس بات کو، واستغفری لذنبک، تو کی کر گناہ دی معافی مانگ، سارا قصور تیرا سمجھ سنو آ گئی ہے، انکی کنت من الخاطئین، تو ہی گناہگار ہے۔ اب بات تو بظاہراً تو رک گئی، لیکن خدام تو موجود تھے محل کے اندر، نوکر چاکر تو موجود تھے، بات رکی نہیں، نکلتے نکلتے باہر چلی گئی ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ قد شغفها حبها انا لنراها فی ضلال مبین۔ عورتوں کی، شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا، وزراء کی عورتوں نے، شاہی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا، اور انہیں سے نک کٹوا دیتے ہیں۔ ایک غلام کو کیا کر دیا ہے، غلام نو دل دے بیٹھی ہے، کوئی سٹیٹس کا خیال بھی تو ہوتا ہے، کٹیاں سن نا، کوئی اسٹیٹس کا بھی خیال تو ہوتا ہے نا، کس کو دل دے دیا ہے، تو عابد فتح عن نفسہ قد شغفها حبا، اس کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہے۔ یہ باتیں مشہور ہونے لگی، چلتی چلتی باتیں زلیخا کے کانوں میں بھی پہنچ گئی، میرے بارے میں مشہوریاں لگی ہوئی ہے، محلات میں چرچے ہو رہے ہیں، وزراء کی عورتوں میں وہاں میرے چرچے ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، پہلے تو میں نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی، اب میں تمہارا بندوبست بھی کرتی ہوں۔ اس نے کیا کیا، ایک مجلس کا اہتمام کیا، انویٹیشن بھیجا، سب کو دعوت نامہ بھیجا، اور میں نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، اور دعوت کا سلسلہ کر کے آتت کل واحدۃ منہن سکینہ، کیا کیا اس نے، محفل سجائی، کھانا دیا، تکیے لگائے، جب کھانا کھا لیا نا، اب اس نے کیا کیا، ہاتھوں میں فروٹ میٹھا کھانے کے لیے اس نے چھری پکڑا دی ہے، اپنا اپنا لے لو، وہ فروٹ بھی لیا اور وہ چھری بھی اٹھائی، اب چھری پکڑی ہوئی ہے، اور جب اس نے موقع دیکھا نا، ہے کون سی، میرا جسم تے میری مرضی والی لیڈر ہے، اور ٹر گئی ہے لیڈر، ایک پہنچی پئی ہے قبر دے وچ، وہ بھی لیڈر بنتی سی سارے دی، وہ لیڈر جی بھاپ گئی نا، بڑی چلاک عورت تھی، بھاپ گئی فوراً، یہی موقع ہے وار کرنے کا، اب چھریاں پکڑی ہے تو کہنے لگی قالت خرج علیہم، ذرا یوسف باہر تو آئیے نا، بات تو سنیے نا، یوسف پیغمبر وہ دنیا کے حسن کا نمونہ، جوان جہان، اور اللہ نے ہر دولت سے مالا مال کیا ہے، پر پیارا یوسف اندر داخل ہو رہا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کو یہی حیائے شرم نصیب فرمائے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، نظریں نیچی ہیں، اور داخل ہو رہے ہیں، اور ادھر وہ سارا مصر کا حسن موجود ہے، وہ نظریں گاڑے دیکھا ہے، وہ نوجوان کون ہے جس پر یہ زلیخا مرمیتی ہے، جو ہی انہوں نے دیکھا، میرے رب نے فرمایا منظر یوں بن گیا ہے، وہ جو چھریاں پکڑی ہوئی تھی، قطعنا ایدیہن قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، ہوا کیا، انہوں نے اپنی
انگلیوں کو کاٹ لیا ہے، ہوش متی نہیں رہی. انج ہوندا ہے کوئی نہیں؟ بندے آندے نے نہیں ہوندا، ہوندا ہے. بیبیاں نوں بہتا پتہ ہے. سٹار پلس لگیا ہوئے نا، ڈرامہ لگیا ہوئے ہے. اج کل تے کچن وچ بھی ٹی وی، لیٹرین وچ بھی ٹی وی، گدے تھلے بھی ٹی وی، ہر پاسے ٹی وی تے ڈرامہ لگیا ہوئے مزیدار گیا ہے. ہن قوم پاگل ہوئی ہے، انتوغل ہے ایدے پیچھے مردی پھردی قوم تے ڈرامہ لگیا ہوئے تو بچہ بھی جڑا مردا پہ ہوئے تے کی آخدیاں نے، اور یہ دو سٹا مارو ڈرامہ ختم کر کے پھر اس پاسے ہونیاں. تے او کچن چ لگیاں ہوندیاں نے، ڈرامے ویکھدیاں پئیاں ہوندیاں نے تے ڈرامے دے جو سین چل رہا ہوندا ہے تے چھری گنڈے شنڈے دے اوتے بھی چل رہی ہوندی ہے نا، تے پتہ نہیں لگدا وے ڈرامے چ اتنے مشغول ہوندیاں نے تے اچانک ہی ہوندا ہے ہاں انگلیاں کٹ کردیاں نے. جدو کٹ کردیاں تے پھر پتہ لگدا او ہوئے کی کر بیٹھے ہاں. جدو بندے دی عقل تے اے بالکل ہی خطا ہو جائے پھر یہی کیفیت ہوتی ہے. ان کی بھی یہ کیفیت بنی، وہ انگلیاں کاٹی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ بھی اس موقع پہ کہنے لگی، اشعار پڑھنے لگی، کہنے لگی لوامی زلیخہ لو رائین جبینہ لا اثرن بقطع القلوب علی الیدی. ام المومنین کہنے لگی ہے مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی. خدا کی قسم اگر میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، چھریاں ہاتھوں پہ نہ چلتی، دل پہ چل جاتی. کیونکہ میرے مرشد دلوں کو فتح کرنے والے ہیں، دلوں کو فتح کرنے والے ہیں. اپنے بھی اپنے، بیگانے بھی بیگانے آ کے کہہ رہے ہیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کرم دیکھنے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تیرے سامنے رکھ دیا. تو شریف باپ کا بیٹا ہے، تجھ سے شرافت کی توقع ہے، تیری مرضی ہے. میرے مرشد نے جواب دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں ہے. آج سب کو وداؤٹ کنڈیشن معاف کیا جا رہا ہے. یہ دلوں کو کیا کر لیا ہے؟ فتح کر لیا ہوا ہے. اب منظر یہ بن گیا، وہ کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ کی نہیں لگتا ہے؟ یہ کون پہ کہندیاں نے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اللہ دی رحمتہ ہون وہ مانا کرتے سن یہ مصر دیاں کراڑیاں دا عقیدہ ہے، جیڑیاں مصر دیاں پھٹیاں رنا یہ انہاں دا عقیدہ ہے. وہ کی آدیاں نے بشر جیڑا ہووے نا وہ بشر اودیاں نظراں انج تھلے ہون تے انج ہووے ہو نہیں سکتا ہے. کم کیدا ہے؟ نوریاں دا. پر میرا رب یہ دکھانا چاہتا ہے ما ھذا بشرا، یہ کہنے والیاں کیا کہہ رہی ہیں ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو عزت والا فرشتہ لگتا ہے. سارے مصر کا حسن موجود ہے، نظر ہے. سبحان سب اللہ ہمارے جوانوں اور ہماری بچیوں کو یہی حیائیں دے. سارے مصر کا حسن موجود ہے پر نظریں نہیں اٹھ رہی. یہ کس کا حال ہے؟ کس کا حال ہے؟ یوسف بیٹی کا حال ہے. میرے محبوب کے یاروں کا بھی حال کچھ اس طرح ہے. وہ بھی داخل ہو رہے ہیں ایران میں. ایران فتح ہونے کو ہے.
ایرانیوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے کہا کرو یہ سارے جتنے راستے پل بنے ہیں توڑ دو، اگر کراس کر گئے پہلے تو کریں گے نہیں، اگر کراس کر بھی گئے اگلا بندوبست کیا، سارے ایران کا حسن یہاں کھڑا کر دو، تے جے وہ بھی پار کر گئے تے پھر ہٹ جائیو، پھر مسلمانوں ڈک کوئی نہیں سکتا۔ آؤ ساتھ نبی وقاص کی میت میں میرے مرشد محمد کریم کے غلام گھوڑے ڈال دیے دریاؤں میں، دریاؤں نے راستے دیے کہ نہیں؟ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، علامہ اقبال رحمہ اللہ، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ کہتے ہیں اس سے رات رہ گئے اساں تے دریاواں وچ بھی گھوڑے لا دیتے نے، تے پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھوڑے لکھے ہون تے جوان لکھے ہون صحابہ، تے پھر دریا بھی رستے دے دیندا وے، تے رستے کھلے نے، تے اگے کی کھلوتے ہیں؟ ایران دا حسن کھلوتے ہیں۔ ہائے محمد عربی کے غلاموں کا حال کیا ہے؟ نظریں نیچے دیکھ ہی نہیں رہے، گھوڑوں سے نکلتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا اب دروازے سارے کھول دو، محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ یہ غلاموں کا حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ اب وہاں کہنے لگی میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، فذالکن الذی لمتننی فیہ، اے یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامتیں کرتی تھی، غلام کو دل دے دیا ہے، دیکھو تو صحیح نا حسن کا کی حال ہے، ایک کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ اور کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں ہی اینو ورگلایا، میں ہی ڈورے پائے سن، فَاسْتَعْصَمَ، یہ معصوم نکلے، اللہ اللہ گواہی آ رہی ہے، فَاسْتَعْصَمَ، اور اب سن لے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر اس نے میرا حکم نہ مانا تو میں کیا کروں گی؟ قید خانے میں ڈال دوں گی اور یہ رسوا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اب پہلے ایک عورت اور اب ساری مل کے کہہ رہی ہیں اور اس کی بات بھی مان، ہماری بات بھی مان۔ اب پیغمبر نے دیکھا میں بے حیاؤں میں گھر چکا ہوں، وہاں پیغمبر نے کیا کیا؟ اپنے رب سے کنیکشن جوڑ لیا ہے، کیونکہ کار ساز بھی وہ ہے، عالم الغیب بھی وہ ہے، اور کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ میرے رب منو ہن قید پسندی، کی پسند ہے؟ قید پسندی، جڑے گناہ اے منو بلا رہی نے، میرے مولا میں نہیں جانا، اس گناہ والے پاسے نہیں جانا، میرے مولا جے تو میرے تے رحم نہ کیتیا، میں بھی انسان کدھر مینو ترو کے لے ہی نہ جان، اللہ جی میرے تے رحم کر دیو۔ اب یوسف پیغمبر نے دعا کی ہے، ادھر زبان سے دعا پوری ہوئی اور ادھر جواب آیا فاستجاب لہ۔ کیا مانا فاستجاب لہ؟ اور رب نے اٹھے ہی دعا کی کر دیتی ہے، فوراً قبول کر دیتی ہے۔ سبق کی سمجھ آیا جی؟ مشکل وچ گھرے ہو تے کنوں پکارو؟ کنوں پکارو؟ رب این سنتا ہے،
یہ جی یوسف دی سنیے فوراً سنی آخیا یوسف دعا تیری قبول ہو گئی ہے، چل پھر ہن قید خانے دے اندر۔ تے یوسف قید خانے وچ چلے گئے نے۔ ہن قید وچ جا کے اگے قید خانے دا کی منظر بنے ہے وہ بھی بڑا قابل ذکر ہے، سننے دے لائق ہے۔ زندگی رہی تے کل قید خانے دا منظر سنا گے انشاءاللہ، تے یوسف صدیق دی تقریر سنا گے، کیسی خوبصورت تقریر مسئلہ توحید تے کیتی ہے۔ زندگی رہی تے انشاءاللہ کل وما علینا الا البلاغ۔